اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا الی آخرہ۔ میرے محترم مخاطبین، بالخصوص جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعلق رکھنے والی عزیز خواہران، ہمارا درس تفسیر قرآن مجید میں چل رہا ہے اور یہ اس سلسلے کی 32ویں کڑی ہے۔ گزشتہ درس میں نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ تک مختصراً تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اس کے پہلے والے بعض دروس میں آیت نمبر 6 تک ترجمہ پیش کیا تھا، اور اس ترجمے کی وجہ سے تفسیر میں آسانی ہو گئی۔ آگے بھی یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ترجمے آج کے درس میں پیش کر دیتا ہوں، بلکہ آیت نمبر 25 تک اس سورہ کے آخر تک ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کو مکمل کر دوں گا اس سورہ کی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ترجمے کو۔ گزشتہ درس کی تفسیر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں 2 طریقے کے نام اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض وہ ہیں جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دونوں کی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، وہ انسان کہ جس کے نام اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا محشر میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ يَسِیرًا، اس کا حساب بہت آسان ہوگا، اور يَنْقَلِبُ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنا حساب کتاب دے کر کے بہشت میں وارد ہو جائے گا، اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے لوگوں سے ملاقات کر لے گا۔ يَنْقَلِبُ، وہ پلٹ جائے گا، یعنی اپنے گھر والوں سے مل جائے گا، بہت ہنسی خوشی، ہنستے ہوئے، کھلکھلاتے ہوئے، مسرت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اللہ کی پناہ، لیکن وہ انسان کا جس کی کتاب یعنی اس کا نام اعمال، اس کے اعمال کا لکھا جوکھا، اس کو اس کی پشت کی جانب سے دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کا عالم یہ ہوگا کہ مر کے اٹھا ہے، پھر مرنے کی تمنا کرے گا۔ عجب! فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ان قریب موت کی دعا کرے گا، اور بعض ترجمے کے اعتبار سے وہ اپنی موت اور ہلاکت کو لے کر کے فریاد کنا ہوگا، چیخے گا، چلائے گا کہ میں تو برباد ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی اپنے گزشتہ پہ پچھتاوا، اور ایسا پچھتاوا کہ جس کے بعد پھر کچھ نصیب نہیں ہونے والا سوائے فریاد کے اور گریہ‌وزاری کے۔ اور یہ انسان عاقبتاً اس کا کیا ہوگا حال انجام؟ یصلیٰ سعیرا، ویصلیٰ سعیرا، اس کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، دنیا میں مسرور تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ، بہت مستیاں کرتا تھا گناہ کر کر کے، لیکن وہاں جو ہے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انہ ظن ان لن یحورا، لن یحورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلٹ کر نہ آنا۔ وہ گمان یہ کرتا تھا دنیا میں کہ خدا کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، خدا کی بارگاہ میں حاضر نہیں کیا جائے گا، پلٹ کر نہیں جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں یا اللہ کی طرف سے آئے، اور ہمیں اسی کی بارگاہ پلٹ کے جانا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتا تھا؟ ظن ان لن یحورا، یہ گمان کرتا تھا، سوچتا تھا پلٹ کے نہیں جائے گا۔ بلا، ہاں، ان ربہ کان بہ بصیرا، مگر ہاں خدا اس کے اوپر خوب نظر رکھے تھا، یعنی خدا کے فرشتے اس کو دیکھ رہے تھے، اللہ اس کے حال سے باخبر ہے، اللہ خوب جانتا تھا اس کے بارے میں۔
اللہ اس کو دیکھنے والا تھا، بصیر. فلا، اب ایسا نہیں ہے. اقسم بالشفق، ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کی نظر سے غائب ہو سکے، خدا اس کے فعل سے بے خبر ہو سکے. خوب جانتا ہے، آگاہ ہے خدا ایک ایک عمل پہ. شفق کی قسم، میں کھا کے کہتا ہوں، خدا فرماتا ہے. شفق وہی مغرب کے وقت آسمان پہ ابھرنے والی سرخی. شفق کی قسم. واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور ہر اس چیز کی قسم کہ جو اس رات کے اندھیرے میں ڈھپ جاتی ہے رات کے پردے سے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اس کے فروزاں ہو جانے کی قسم، اس کے تابناک ہو جانے، اور چاند کی اور اس کی پوری مکمل روشنی کی قسم. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے کہ تم ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہوگے. یعنی اب تم دیکھو گے کہ مرنے سے لے کر کے پہلی خلقت سے ابتدا سے لے کے مرنے تک کیا ہوا، مرنے کے بعد بہشت یا دوزخ تک جانے تک کیا ہوا، دوزخ میں جانے تک کیا ہوا، تمہیں سب پتہ چلے گا. فما لہم لا یؤمنون، جب ہم اتنا سب کچھ بتا رہے ہیں نبی تمہارے ذریعے سے، ان کو باخبر کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا ان کو کہ ایمان نہیں لاتے؟ کفار ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لا یسجدون، سجدے میں کیوں نہیں گر جاتے ہیں؟ یہ مستحبی سجدوں میں سے ایک مورد یہ ہے. سورہ انشقاق یہاں پہ آیت نمبر 21 میں سجدہ ہے، مستحب سجدہ. واجب سجدہ آپ کو علم ہے، قرآن مجید کے 4 سوروں میں ہیں جنہیں سور عزائم کہتے ہیں. اور حامیم سجدہ، فصلت، سورہ نجم والنجم اور سورہ علق. اس کے علاوہ جو باقی جگہوں پہ سجدے ہیں مستحب سجدوں، مستحب سجدوں میں سے ایک یہ سجدہ ہے. کیا ہو گیا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدے میں نہیں گرتے؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ لوگ وہ ہیں نا، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کفار تو تکذیب بھی کرتے ہیں. نہ صرف کہ سجدہ نہیں کرتے بلکہ قرآن میں جو کچھ ہے یا نبی جو کچھ کہتے ہیں یا عقیدہ جو قیامت کا ہے اس کی تکذیب بھی کرتے ہیں، اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں. واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ جو کچھ وہ اپنے دل کے ظرف میں چھپائے ہوئے ہیں، ظرف دل میں، دل کے نیا خانوں میں، اس سے خود ان کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا عالم ہے. جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنے دل میں وہ سب اللہ جانتا ہے. قل ان کنتم، قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے ما تخفوا فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ، جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو سب خدا جانتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے، واللہ عالم، نہ صرف یہ کہ جانتا ہے بلکہ تم سے بہتر جانتا ہے. واللہ عالم بما یوعون، یہ لوگ جو کفار جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ویا میں نے عرض کیا تھا لفظی ترجمہ کرتے ہوئے لفظوں کا، ویا یعنی ظرف کو کہتے ہیں، ظرف قلب میں جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، ان سے بہتر جانتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی اب ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے عذاب علیم کی. میں نے عرض کیا تھا یہاں بشارت سے مراد کیا ہے؟ یہاں ایک روحانی اور نفسیاتی اور ذہنی تکلیف والے عذاب سے باخبر کر دیے. بشر کبھی کبھی عذاب کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ اردو والا بشارت نہیں کرتے یہاں، ان کو آگاہ کر دیے، بتا دیجئے عذاب علیم کے بارے میں، دردناک عذاب کے بارے میں. اور اللہ خوب جانتا ہے یہ جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اب آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. سوائے صاحبان ایمان کے کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، سوائے اہل ایمان کے کہ ان کو وہ اجر عطا کیا جائے گا کہ جس کی منت نہیں ان کے اوپر ڈالی جائے گی، جتایا نہیں جائے گا ان کو، اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. ایسا صلہ ان کو ملے گا،
ایسا ان کو اجر عطا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کو 2 منٹ روک کر کے ایک بات کی طرف متوجہ کر دوں۔ یہ تو ہو گیا کہ دنیا سے جانے والے 2 طریقے کے افراد ہوں گے۔ بعض اچھے لوگ ہوں گے تو وہ لوگ جنت میں ڈالے جائیں گے، اور ان اچھے لوگوں کا اجر بڑا عظیم ہوگا اور کبھی منقطع نہ ہونے والا ہوگا، یعنی ہم فیہا خالدون ہوں گے۔ اور بعض برے لوگ ہوں گے، وہ عذاب علیم سے روبرو ہوں گے۔ لیکن آج کے درس کی شروعات میں نے 2 طریقے کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ کہ جو اپنے گھر والوں میں، اپنے قبیلے والوں میں بڑا خوش رہتے تھے اور خدا کی طرف سے غافل تھے، اور ایک وہ کہ جو خدا سے ملنے کے لیے بےتاب رہتا تھا، عقیدہ قیامت استحکام کے ساتھ اس کے قلب میں حلول کر چکا تھا۔ یہاں فرماتے ہیں بعض مترجمین مفسرین کہ اما آیہ اول درشان عبداللہ بن عبد الاسود مؤمن، و اما آیہ دوم درشان برادر کافرش اسود بن عبد الاسود کہ اس قاتلان حمزہ امو پیغمبر اس بودے۔ یہاں 2 آیت آئی ہے کہ خوش بحال کسی کہ حسابش آسان باشد، بدا بحال کسی کہ حسابش دشوار باشد۔ ایک وہ جس کا حساب آسان ہوگا، اور ایک وہ ہے کہ اس کا حساب بہت مشکل ہوگا، نام اعمال پشت سے دیا جائے گا۔ آیت نمبر 2 آیتیں جو یہاں پر آئی ہیں، اس میں دیکھیے گا کہتے ہیں کہ جو پہلی والی آیت ہے وہ شان نزول اس کا کیا ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا ایسی آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ شان مصداق شان نزول کے لحاظ سے ایک ہی ہوتا ہے اگرچہ، لیکن اس کا مصداق عام بھی ہو سکتا ہے، صفت کے لحاظ سے اس کے مصداق کو عمومیت دی جا سکتی ہے۔ تو آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت شان نزول فرد خاص تھا، مگر مراد فرد خاص نہیں ہے۔ معنی اور محتوا کے اعتبار سے اس آیت کو کے مصداق کو دوسرے مصادیق میں بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ تو آیت جو نازل ہوئی ہے جس کا حساب آسان ہوگا اس کے لیے وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن اسود مومن ہے، اور دوسری آیت جو ہے اسی کے بھائی، یعنی 2 بھائی ہیں ایک ہی گھر میں، ایک کو جہنمی بتایا جا رہا ہے، ایک کو جنتی بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! گھر میں 2 لوگ، ایک جنتی ایک جہنمی۔ عبداللہ ابن اسود مومن، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن ہے، انشاءاللہ جنت میں جائے گا، حساب آسان ہوگا اس کا۔ اور اسی کا بھائی ہے اسود ابن عبد الاسود، یہ جو ہے یہ کافروں میں سے اور جناب حمزہ کے قاتلوں میں سے ایک ہے، جس نے جناب حمزہ کی شہادت میں جنگ احد میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو جناب حمزہ کے قاتلوں میں سے ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت کی گفتگو کی گئی ہے کہ آپ اس کو متوجہ کر دیجئے کہ دنیا میں بہت خوش ہو، حمزہ کو قتل کر کے مار کر کے اپنے گھر والوں کے پاس، یعنی قبیلے والوں کے پاس، کفار کے پاس آتے ہو، ابو سفیان وغیرہ کے پاس آتے ہو تو خوشی کا اظہار کرتے ہو کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر دیا، مگر یاد رہے کہ محشر میں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ترجمے میں وقت ختم ہو گیا، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑی بہت تفسیر بھی پیش کر دی۔ انشاءاللہ اب ایک مختصر تفسیر اور آپ کے متن درسی سے، یعنی عبداللہ شبر کی کتاب سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔